السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف اور عملیات میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے کہ کسی بندے سے کام نکالنا ہو یا پیار و محبت کا چکر ہو یا ایسے معاملات ہوں جو کہ بندش میں پڑ رہے ہیں، یا پھر کسی نے کوئی چیز دینی ہے آپ کی، تو اس کے پاس ہم کس طرح پیغام بھیجیں گے تاکہ وہ ہماری چیز واپس کر دے، یا پھر پیار کا اظہار کرے، یا پھر بندش ختم کرے، یا اس نے کسی قسم کا علم آپ کے اوپر کیا ہے تو وہ بندہ خود ہی ختم کروائے۔ تو آج جو ہمارا عنوان ہے، جو موضوع ہے، وہ موکل کس کے پاس روانہ کرنا ہے۔ یعنی کہ آپ پڑھائی کریں گے، جو اس کا موکل آگے آئے گا وہ یہ ایک ہی رات کا عمل ہوگا، اتنا بڑا نہیں ہے۔ جب بھی آپ نے روانہ کرنا ہو کسی کے پاس موکل، تو اس رات کو آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے، اور پڑھ کے آپ نے مکمل تفصیل پھر آگے بتاتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے موکل کسی کی طرف روانہ کرنا ہے۔ یہاں پہ مثال دیتے ہیں کہ کسی نے آپ کے پیسے دینے ہیں، کچھ بھی کروا سکتے ہیں موکل سے، کچھ بھی کروا سکتے ہیں، مگر یہاں پہ پیسوں کی مثال دیتی ہیں۔ کسی احباب نے آپ کے پیسے دینے ہیں، بہن بھائی نے، وہ پیسے آپ کو واپس لوٹا نہیں رہا، تو جو اسکرین کے سامنے نقش ہے یہ آپ نے فوٹو کاپی کروا لینا۔ جہاں پہ خانہ خالی ہے درمیان میں وائٹ والا، اس پہ آپ نے اپنا مقصد لکھنا ہے، کیونکہ پیج بڑا ہوگا اور یہ خانہ جب بنے گا پیج کی فوٹو کاپی ہوگی تو بڑا خانہ بن کے سامنے نکلے گا۔ اس پہ آپ نے اپنا مقصد لکھنا ہے، یعنی کہ فلاں بن فلاں نے میرے پیسے دینے ہیں، وہ پیسے نہیں دے رہا، تو وہ مجھے پیسے دے۔ اب آپ نے یہ چیز اس کے اوپر لکھ دی۔ اب آپ نے اس نقش کو کرنا کیا ہے، قبرستان میں کہیں جا کر سب سے پہلے تو اسے بنوائیں، چمڑے بنوا کے اس کو آپ نے قبرستان میں کہیں جا کے درخت کے ساتھ لٹکا دیں، یا پھر درخت کے نیچے دفن کر دیں۔ قبرستان والے درخت ہوں یا قبرستان کے درخت کے اوپر لٹکا دیں تو بھی ٹھیک ہے، یا اگر آپ دفن کرنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ابھی قبرستان دور ہے، یا عورتیں ہیں وہ کوئی ایسا کام کرنا چاہتی ہیں مگر ان کو قبرستان جانا ناممکن ہے، کسی صورت میں وہ نہیں جا سکتے، ان کو پھر چاہیے، یہ صرف ان کے لیے جو قبرستان نہیں جا سکتے ہیں، جو جا سکتے ہیں ان کے لیے یہ کام نقش نہیں کرے گا۔ ان کو قبرستان میں ہی درخت کے نیچے کہیں دفن کر کے یا وہاں پہ لٹکا کے آنا پڑے گا۔ عورتیں چاہتی ہیں کہ ہم نقش فوٹو کاپی تو کروا لیں گے مگر ہم مقصد بھی لکھ لیں گے، مگر ہم قبرستان نہیں جا سکتی۔ اس صورت میں آپ نے کرنا یہ ہے، گھر میں ہی پھر آپ نے یہ نقش جو ہیں یہ آپ نے ایک نہیں بلکہ 11 نقش فوٹو کاپی کروانے ہوں گے۔ 11 نقش فوٹو کاپی کروانے کے بعد سورۃ الناس کو 100 دفعہ پڑھنا ہے، اور یہ جو عظمت نیچے لکھی ہوئی ہے اس سے آپ نے پڑھنا ہے، اور جہاں فلاں بن فلاں لکھا ہے وہاں اس شخص کا نام لے لینا ہے۔ ایک دفعہ نیچے عبارت عظمت ایک دفعہ پڑھنی ہے، اور سورت سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 3 دفعہ، سورۃ الناس 100 دفعہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جس کی طرف موکل بھیجنا ہے اس کا نام فلاں بن فلاں جگہ پہ لے لینا ہے ایک دفعہ، 100 دفعہ سورۃ ناس، ایک دفعہ نیچے عبارت، یہ آپ نے پڑھ کے یہ جو نقش ہے اس کے اوپر دم کر دینا ہے۔ اب آپ نے یہ سوچا کہ ایک کے اوپر دم ہوگی، جیسے عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے الگ سے ترتیب ہے، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ 100 دفعہ سورۃ الناس پڑھی، ایک دفعہ یہ عظمت پڑھی، ایک نقش کے اوپر دم کر دیا۔ اسی طرح آپ 11 دن متواتر یہ کام چلاتے رہیں گے۔ یہ عورتوں کے لیے 11 دن کام چلتا رہے گا اسی طرح۔ ایک دفعہ 100 دفعہ سورۃ الناس، ایک دفعہ یہ عظمت پڑھی اور ایک نقش کے اوپر دم کیا، اور اس کو آپ نے فلاں میں فلاں کا نام لے کے لکھنا بھی ہے اور نام لینا بھی ہے، اور اس کو پھر آگ میں جلانا بھی ہے۔ یہ ہو گیا آپ کا عمل عورتوں کے لیے۔ مردوں کے لیے یہ جو عمل ہے یہ مکمل اس طرح ہوگا، ایک ہی رات کا عمل ہے اور پوری زندگی آپ کے قابو میں رہے گا۔ عورتیں 11 دن یہ عمل کریں گی تو ان کے قابو میں رہے گا، اور مرد ایک دن ہی کریں گے تو ان کے عمل قابو میں رہے گا۔ اب کرنا یہ ہوگا، جو احباب اس کا مکمل تفصیل کے ساتھ چلہ کشی یا وظائف پہ اس کا وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں، کچھ یوں ہوگا ان کے لیے: 100 دفعہ پہلے 3 دفعہ درود پاک، 7 دفعہ 11 دفعہ 21 دفعہ درود پاک ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ الناس 100 مرتبہ ہوگی، اور اس کے بعد یہ جو عظمت لکھی ہوئی ہے یہ ہوگی، فلاں میں فلاں جگہ آپ نے اپنا مقصد بیان کرنا ہے۔ یہ ایک سٹیپ ہو گیا، 100 دفعہ سورۃ الناس اور ایک دفعہ یہ عظمت، ایک سٹیپ ہو گیا۔ اس طرح دوسرا سٹیپ، تیسرا سٹیپ، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں اور 10واں، 10 سٹیپ آپ نے ایک ہی رات میں لگانے ہیں۔ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، میرے خیال میں یہ جو ہم نے عمل خود پہ کیا ہوا ہے یہ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لے گا آپ کا، اس سے زیادہ نہیں لے گا۔
کیونکہ آخری صورت ہے، وہ تو ہر احباب کو، بہن بھائی کو اتنی جلدی سے وہ پڑھ لیتا ہے کہ وہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ہر 100 دفعہ مرد حضرات پڑھ کے نیچے عظمت ایک دفعہ پڑھ کے اسی طرح 11 سٹیپ آپ نے لگانے ہیں، اور جو فوٹو کاپیاں نقش اسی طرح آپ نے 11 کروا کے ہر ایک کے اوپر دم کر کے آپ نے، اگر آپ جلانا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک، قبرستان میں یا تو ایک لے جا کر، اگر 11 پہ دم نہیں کرنا چاہتے ایک لے جا کر ایک کے اوپر 11 دفعہ دم کر کے قبرستان میں دفن کر، جو دفن والی ہیں وہ زیادہ بہتر ہے مرد حضرات کے لیے۔ ایک کے اوپر نقش کے اوپر دم کر دیں، 11 دفعہ پڑھ کے سٹیپ بائی سٹیپ لگائیں سب کے، اس کے بعد آپ نے یہ جا قبرستان میں نقش کو دفن کرنا ہے، مڑا کے اوپر چمڑے والا موچی سے مڑوا کے بنوا کے جا کے دفن کرنا ہے، یہ آپ کا کام ختم ہو گیا۔ اب جب بھی ابھی آپ کو کبھی کوئی کام ہو، مسئلہ ہو، ایسا ہو، تو آپ نے صرف سورۃ الناس کو 11 دفعہ پڑھنا ہے، اور جو یہ عظمت ہے، اچھا اس کا جو بھی کام آپ نے لینے ہے وہ مغرب سے بعد کا ہوگا، یعنی کہ رات کے وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے تاکہ موکل کو کام کرتے ہوئے آپ کی آسانی ہو۔ راتوں رات بندہ سویا ہو مرا ہو ایک برابر ہوتا ہے، اس کے ذہن میں کوئی چیز ڈالنا یا اس کی روح کو یا اس کے امزاد کو کوئی چیز بتانا آسان ہوتی ہے۔ اب جب آپ 11 دن یہ عمل کر چکے ہوں گی، مرد اور خواتین دونوں، اس کے بعد آپ نے لونگ لے لینے ہیں، لونگ لے کر آپ نے یہ 11 لونگ لے لینے ہیں، اور ہر ایک کے اوپر سورۃ الناس 11 دفعہ پڑھ کے ایک دفعہ یہ عظمت پڑھنی ہے، پھر 11 دفعہ سورۃ الناس پڑھنی ہے دوسرے لونگ پہ، پھر ایک عظمت پڑھنی ہے، اس طرح آپ نے 11 دفعہ سورۃ الناس پڑھ کے ایک دفعہ عظمت پڑھ کے ایک کے اوپر لونگ کے اوپر دم کرنا ہے، 11 لونگوں کے اوپر دم کر کے جو بھی آپ کا کام ہے، یعنی کہ وہ اپنا پڑھائی کرنے کے بعد مرد ہوں گے وہ جا کے دفن کریں گے، عورتیں ہوں گی وہ 11 سٹیپ لگا کے ان کو جلائیں گی تو ان کی عمل قابو میں رہے گا۔ اس کے بعد جو آپ نے کام کرنا ہے، یہ طریقہ کار سے کام لینے، موکل سے کام لینے کا یہ طریقہ ہوگا کہ آپ نے ایک لونگ کے اوپر سورۃ الناس 11 دفعہ دم کرنی ہے، اور پھر آپ نے عظمت پڑھنی ہے یہ ایک دفعہ، پھر اس کے اوپر یہ ایک سٹیپ ہو گیا، آپ پھر اس طرح 11 دفعہ سورۃ الناس، پھر ایک دفعہ عظمت، 11 لونگ کے اوپر دم کر کے ساتھ ساتھ جلائیں تو بھی بہتر ہے۔ اگر آپ بعد میں ایک ساتھ جلانا چاہیں تصور کر کے کہ فلاں فلاں جو کام ہے میرا یا میری پرابلم میں، اس طرح وہ حل کرو، وہ اسی رات میں انشاءاللہ وہ موکل جب آپ بیچیں گے تو ہر صورت یہ موکل کے بیچنے کا طریقہ ہے، یہ حاضری کا طریقہ نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ حاضر نہیں ہوگا، کوئی محبت لگاؤ نہیں کرے گا، بس جسٹ آپ کا کام کرے گا۔ اگر یہ آپ ریگولر عمل اس کو قابو میں رکھنا چاہتے تو ہر روز سورۃ الناس مغرب کے بعد 11 دفعہ پڑھ لیا کریں گے آپ، انشاءاللہ جب تک آپ زندہ ہیں عمل قابو میں رہے گا، کیونکہ اس میں صرف ہم موکل کو بھیج کے اپنا کام نکلوائیں گے بس، اس میں یہ موکل کی حاضری کا عمل نہیں ہے، بلکہ ایک رات میں یہ موکل آپ کا جو بھی کام ہے وہ کر کے آپ کو اوکے کرے گا، جی جو آپ نے کام بتایا صبح تک انشاءاللہ وہ اوکے ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح یہ موکل بھیجنے والا عمل تھا جو آپ احباب کے ساتھ شیئر کیا گیا۔ مرد حضرات 100 دفعہ پڑھ کر سورۃ الناس، پھر اس کے بعد ایک دفعہ عظمت پڑھ کے، پھر اس کے بعد سر 11 سٹیپ لگا کے ایک نقش کے اوپر پھونک مارنی ہے، پھونک مارنے کے بعد وہ نقش قبرستان میں جا کے دفن کرنا ہے۔ پھر ہر روز آپ نے 11 دفعہ سورۃ الناس کو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد پڑھ لینا ہے۔ عورتوں کے لیے گھر میں ہی بیٹھ کر 11 دفعہ ایک ساتھ پڑھیں تو آپ کی مرضی ہے، اگر ایک دن نہیں پڑھنا چاہتے تو 11 دنوں میں یہ عمل کر لیں، 100 دفعہ پڑھ لیں سورۃ الناس، پھر یہ عظمت پڑھ کے اس کے بعد آپ دم کر دیں ایک نقش کے اوپر، اس کو جلا دیں، جیسے دوسرا تیسرا چوتھا 11 دن تک اس طرح کام کریں، ایک دن میں کر سکتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ عورتوں کے لیے یہی بات ہے جو ہر روز 11 دفعہ سورۃ الناس کو اپنے ورد میں رکھیں گے تاکہ عمل قابو میں رہے گا۔ یہ سارا کام کرنے کے بعد جب آپ نے کام لینا ہوگا تو لونگ لے کر 11 ان کے اوپر ہر ایک کے اوپر 11 دفعہ سورۃ الناس پڑھ کے اور یہ عظمت پڑھ کے دم کر کے، ساتھ میں آگ جل رہی ہو تو جلاتے رہیں، نہیں تو پھر ایک ساتھ پڑھائی کر لیں، اس کے بعد آخر میں جا کے آپ نے یہ جلا لینے ہیں۔ اور نقش مبارک یہ ہے کہ آپ نے، اگر عورتیں پڑھتی ہیں گھر میں 11 دفعہ، ہر روز ہی کر سکتے ہیں، ایک دفعہ بھی کر سکتے ہیں، نقش فوٹو کاپی کرانا ضروری ہے اور اس کے اندر اپنا مقصد لکھنا ضروری ہے۔ مردوں کے لیے یہ بائی سٹیپ نہیں ہے، بلکہ ایک نقش پڑھائی کر کے جا کے دفن کر کے آنا ہے۔ تو آج کی جو ویڈیو تھی یہ موکل بھیجنے کے اوپر تھی کہ موکل ہم کیسے بھیجیں گے اور موکل ہمارا کام کیسے کر کے آئے گا۔ یہ تفصیلاً ویڈیو تھی آج کی، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور ساتھ میں یہ گھنٹی کا بٹن ہوتا ہے اسے پریس کر دیا کریں تاکہ نئے آنے والی تمام ویڈیو آپ احباب تک پہنچتی رہیں۔
یہ آج کا عمل جو تھا یہ موکل بھیجنے کا عمل تھا، نہ کہ حاضری کا عمل۔ وظائف اور عملیات میں آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ پھر کس ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔